الرحمن الرحیم۔ حکاماء میں سے کسی حکیم نے یہ بات کہی ہے، حکمت کی بات ہے، فرمایا قال ثلاث من کنز اللہ تعالی، تین چیزیں اللہ کے خزانے ہیں، لا یؤتیہ اللہ الا من احبہ، اللہ تعالیٰ وہ کسی کو نہیں دیتا مگر جس سے محبت کرتا اس کو دیتا ہے۔ آپ سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ خزانہ ہے اللہ کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو یہ خزانہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ الفقر، تنگی، فقر، جیسے رسول پاک نے فرمایا الفقر فخری، میرا فقر میرا فخر ہے۔ جب تنگی آئے تو یہ اللہ کا خزانہ، اس پر صبر کرو، واویلا نہ کرو، شور شرابہ نہ کرو، گلے شکوے شکایتیں نہ کرو، فقر اللہ کا خزانہ ہے۔ والمرض، بیماری اللہ کا خزانہ ہے، کیونکہ مومن جب بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ مٹتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کی خطائیں اللہ معاف کرتا ہے، لیکن صبر، اس مرض پر بھی صبر، فقر پر بھی صبر۔ اور تیسرا خزانہ اللہ کا والصبر، صبر کرنا، زندگی کے ہر معاملے میں صبر کرنا۔ صبر کی دو قسمیں علماء نے کی، ایک تو تنگی پر صبر کرنا، دوسرا گناہ سے صبر کرنا، یعنی گناہ نہ کرنا، گناہ سے رک جانا، گناہ آیا صبر کرنا، نہیں میں نے نہیں گناہ کرنا، تو گناہ سے رکنا۔ اس لیے یہ تین خزانے ہیں میرے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ہی دیتا ہے۔ فقر اللہ کا خزانہ ہے، اگر خزانہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فقر نہ دیتا کہ 8 دن رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور آج میں یہ بات آپ کو عرض کروں، بڑی پتے کی بات ہے، بڑی راز کی بات ہے، کیونکہ لوگ میں فون کر رہا ہوں نا، میری میموری میں جتنے لوگ ہیں ان کو میں فون کر رہا ہوں، کیونکہ بہت عرصے سے نمبر میرے پاس سیو تھے، تو میں کہ یار کسی ان کو فون نہیں کریں، چلو فون پہ ہی پہلے تبلیغ کرنے کے لیے گاؤں گاؤں جاتا تھا، مسجد جاتا تھا، اب میں کہ چلو ٹیلی فون پر بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور فون کریں لوگوں کو، کسی کو کوئی مسئلہ ہی سمجھا دیں۔ فون کریں تو ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے، تقریباً ہر بندہ، کہ جناب کام تو سارے بند ہیں، گھر میں کہاں رہا جاتا ہے، کھانے کے لیے کمائیں گے تو کھائیں گے، اب گھر میں بند کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ فقر کیسے ختم ہوگا؟ تقوی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ آپ نیک ہو جائیں، اللہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں۔ اس لیے نیک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اپنے آپ کو مالدار بنائیں، اور یہ ایسے خزانے ہیں جو قیامت میں آپ کو نفع دیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ آیا، ایک صدقہ تھا، ایک ہدیہ آیا، جس کو حضور خود بھی تناول فرماتے تھے اور تقسیم بھی فرماتے تھے۔ ہدیہ میں کھجوریں آئیں، حضور نے حضرت سب کو کھجوریں بانٹیں، کسی کو جھولی بھر کے دے رہے ہیں، کسی کو پنڈ باندھ کے دے رہے ہیں، کسی کو اس طرح سے زیادہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور نے 6 کھجوریں مجھے عطا فرمائی، صرف 6۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو میں حضور کا داماد ہوں اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ مجھے کیا دے رہے، صرف 6 کھجوریں، باقیوں کو اتنی زیادہ دی۔ اگلا دن آیا، رسول پاک نے سب کو بلایا جن کو کھجوریں تقسیم فرمائی تھی، اور دھوپ عرب کی بہت شدید دھوپ ہوتی ہے، بڑی شدید گرمی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جوتی اتار کے وہاں ننگے پاؤں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کو کہا کھڑے ہو جاؤ، حضرت علی دھوپ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا بتاؤ کل جو 6 کھجوریں لے گئے تھے وہ کہاں گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ 2 حسن نے کھائیں، 2 حسین نے کھائیں، ایک میں نے کھائی، ایک فاطمہ نے کھائی، بس اور کھڑے، اب ہم آ جاؤ۔ دوسرے سے کہا جس کو جھولی بھر کے دی، فرمایا کھجوریں کہاں گئی؟ وہ کھجوروں کا حساب دے رہے تھے، فلاں نے کھائیں، فلاں نے کھائیں، فلاں نے کھائیں، ابھی حساب پورا نہیں ہوا تھا تو نیچے سے پاؤں جلنا شروع ہو گئے، کبھی ایک پاؤں اٹھاتے کبھی دوسرا اٹھاتے، تو کھجوروں کا حساب ابھی پورا نہیں ہوا کہ پاؤں جل رہے نیچے۔ جب سب سے حساب لیا تو کوئی بندہ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علاوہ کوئی حساب نہ دے سکا۔ تو پھر حضور نے حضرت علی کو مخاطب، علی تم نے سوچا دل میں کہ مجھے 6 کھجوریں دی ہیں، میں رشتہ دار بھی ہوں، داماد بھی ہوں، تو باقی کو زیادہ دی ہیں،
دنیا میں جو فقر میں رہے گا قیامت میں حساب بھی تھوڑا دے گا اور جلدی جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے فقر، مرض اور صبر یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خزانوں پر صبر کرنے کی توفیق بخشے۔